اور بات ہے، خدا کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں، میری میراث ہے نا جی، تو یہ ان کی پیشوائی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر کتنا ذمہ داری کا کام ہے۔ خدا نے مطلب کوئی اسائنمنٹ دی ہے تو خدا پھر حساب لے گا نا، اس کا لے گا کہ نہیں لے گا؟ اس لیے بائبل میں کہا کہ استاد زیادہ مار کھائیں گے، ہاں پیشوائی کرنے والے زیادہ مار کھائیں گے۔ وجہ ہے کہ اگر نہیں ٹھیک کام کریں گے تو زیادہ ہی مار کھائیں گے۔ اس لیے لکھا کہ بھائی زیادہ نہ پیشوا بنو، زیادہ نہ سکھاؤ، مطلب آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ سکھانا ہے، تو پھر وہ خدا کے نزدیک وہ بڑا خدا پسند نہیں کرتا ایسی چیزیں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے رومیو 13ویں باب کے اندر، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، پیشوا سرگرمی سے، سرگرم کی تو کیسے ہوتے ہیں؟ الرٹ، ہاں لدیکیا کی کلیسیا کو کہ نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے، بلکہ کیا ہے؟ نیب گرم۔ تو اس لیے وہاں پر لکھا کہ پیشوا جو ہے وہ سرگرمی سے پیشوائی کرے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی خدا کی میراث کو فیڈ کر رہا ہے، وہ ایسے کوئی عام کام نہیں، عام جاب نہیں ہے، ہاں اس لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا یقیناً آپ کو اسی لیے لے کے سیکھ رہے ہیں، کوئی خدا آپ سے کام خدمت لینا چاہتا ہے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ ہم بھی ایسے سیکھ کے ہی آئے ہیں یہاں پر، ابھی سکھا رہے ہیں کسی کو تو سیکھ کے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے کہ ذمہ داری کا کام ہے، یہ خدا کی میراث کو فیڈ کرنے والا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، ہاں اس لیے وہ سکھائے جس کو خدا نے مقرر کیا ہے، چنا ہے خدا نے۔ سیموئیل نے اس کو کہا کہ بھائی یہ وہی کام ہے جو خدا نے کیا، تجھے اپنی میراث کا پیشوا ہونے کے لیے چنا ہے۔ تو یہ پھر اس نے اس کو سائن دیے، نشانات دیے، کہ مطلب ہے کہ اس کے دل میں شک نہ آ جائے کہ پتہ نہیں چنیا کہ نہیں چنیا، ہاں تو پھر سیموئیل نے اس کو سائن دیے۔ پہلا سائن اس کو دیا کہ جب تو جائے گا، یہاں سے چلا جائے گا، تو زلفے میں جو بیابان کی سرحد ہے، راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملے گے۔ یہ پہلا سائن تھا۔ سیموئیل نے اس کو کہا بھائی جائے گا، ہاں جی کیا کس کی؟ نہیں یہ سیموئیل کہہ رہا اسے، سیموئیل کہہ رہا ہے، نہیں سیموئیل اس کو کہہ رہا ہے، سیموئیل سول کو کہہ رہا ہے نا کہ جب تو جائے گا راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے، یہ نشان اس کو دے رہا ہے نا۔ سیموئیل نبی تھا نا، خدا کی باتیں تو وہ تو اس کو پتا تھا، تو غیبین تھا۔ نبی کو ہی غیبین بھی کہتے ہیں، نبی کو پہلے آگے چل کے ہم پیچھے پڑھا تھا کہ نبی کو پہلے غیبین کہتے تھے، یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں 9واں باب، ذرا دیکھیں 9ویں باب کی 9ویں آیت دیکھیں ذرا، 9واں باب 9ویں آیت۔ اگلے زمانے میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیبین کے پاس چلیں، کیونکہ جس کو آپ نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیبین کہتے تھے۔ غیبین یعنی غیب کو دیکھنے والا، بین ہوتا ہے دیکھنا، ہاں جیسے خرد بین ہوتا ہے تو جو ہے نا وہ بین دیکھنا ہوتا ہے، ہاں تو ایسے ہی غیب بین یعنی غیب کو دیکھنے والا۔ تو نبی خدا کے لوگ، ان کو سب پتہ تھا۔ اب اس کو بادشاہ ہونے کے لیے چنا تو پھر سائن دیے۔ پہلا سائن اس کو کیا کہا؟ جب تو جائے گا تو راخل کی گور کے پاس پہنچے گا، تو راما میں یہ تھی راخل کی گور، اس کی قبر، تو وہاں پر تجھے 2 شخص ملے گے۔ تو اس کے آگے دوسرا سائن دیکھیں کیا ہے۔ اچھا وہ اس کو کہیں گے، اب یہ بھی دیکھیں، اس کو کہا کہ وہ گدھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس کو کہا کہ تو گدھوں سے فکر مند، بے فکر ہو جا، جب تو جائے گا تو 2 شخص ملیں گے، وہ تجھے کہیں گے کہ بھائی گدھوں کی فکر چھوڑ دے، اب گدھے مل گئے ہیں اور تیرا باپ جو ہے وہ اب تیرے لیے فکر مند ہے۔ تو یہ اس کو پہلا سائن دیا ہے۔ دوسرا سائن دیکھیں 34 آیت،
پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوط کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیت ایل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے، ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے، اور تیسرا میں کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہو۔ تو آپ دیکھیں کتنا کلیئرٹی کے ساتھ اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے 2 شخص یہ سائن اسے دے رہے ہیں کہ وہ کہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے بادشاہ ہونے کے لیے میں ہوں کہ نہیں بادشاہ۔ اس کو کہا بھائی پہلے تجھے 2 شخص ملیں گے، وہ تجھے کہیں گے کہ باپ کے گدھوں کی فکر چھوڑ دے، گھر آ جا، کیونکہ ابا جی گدھیاں تو بے فکر نے لیکن تیرے لیے فکر مند، گھر آ جا بس۔ ہاں تو دوسرا سائن کیا ہے کہ آگے جائے گا تو 3 شخص تجھے ملیں گے، اور تینوں کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک تو بکری کے 3 بچے، دوسرا روٹی کے 3 گردے، اور تیسرا میں کا ایک مشکیزہ لیے جاتا ہوگا۔ تو یہ ان کے آپ دیکھیں کتنا اس نے سائن دیا، اس کو کتنا کلیئرٹی کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں اتنا سائن دیے ہوں تو پھر تو اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا ساؤل کو، اتنا وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز، روٹی کے گردے اور وہ بھی 3، مشکیزہ اس کے پاس ہوگا، اتنے کتنا ایک ایک ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ کہیں اس کے دل میں شک نہ آ جائے کہ پتہ نہیں مجھے چنے ہے کہ نہیں چنے۔ ہاں تو جب تو میرے سے چلا جائے گا، پہلے 2 شخص پھر 3 آگے ایک اور سائن ہے، اور وہ تجھے سلام کریں گے، روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا۔ مطلب ہے وہ تجھے ایک تو ویلکم کریں گے، سلام کریں گے مطلب ویلکم کریں گے، اور پھر تجھے تحفہ دیں گے۔ بھئی تو بادشاہ بن گیا، تجھے دل میں شک ہے تو اب دیکھ تجھے تحفہ بھی ملے گا پہلا۔ یہ مطلب ہے کہ اب تو بادشاہ بن گیا ہے تو بھئی تجھے تحفے بھی تو ملنے چاہیے نا، تو اب تجھے تحفہ بھی دیا جائے گا، تو اس کو لے لینا، ہاں اس کا انکار نہ کرنا، تو اس تحفے کو۔ تو یہ سارے سائن تھے اس کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے سارے نشان تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جو ہے واقع ہوگا۔ آگے پڑھیے 4 باب۔ وہ تجھے سلام کریں گے، روٹی 4 آیت، وہ تجھے سلام کریں گے، روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا، اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی، جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی۔ اب یہ بھی سائن اس کو دیا گیا کہ بھائی آگے جب جائے گا خدا کے پہاڑ کے قریب، فلسطینیوں کے وہاں پہ چوکی ہوگی، تو آپ دیکھیں فلسطین اس وقت زوراور تھے، فلسطینیوں کی چوکی ہے وہاں پر خدا کے پہاڑ کے قریب، وہاں پر ان کا عبادت خانہ بھی تھا، نبیوں کی جماعت مدرسہ تھا ایک جہاں پہ وہ سیکھتے تھے، تو وہاں پر فلسطینیوں کی چوکی، اس کا مطلب فلسطینیوں نے ان کو گھیرا ڈالو، چوکی وہاں تک ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ کہہ نہیں رہے، ان کو کام کرنے دے رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر آپ سیکھو، سارا کچھ کر سکتے ہو، لیکن چوکی وہاں پر ہے لکھا جب تو وہاں چوکی کے قریب پہنچے گا۔ ہاں تو یہ اس کو سائن دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنے سائن اس کو ملے ہیں، اور سیموئیل نے خود سائن دیا، لکھا جب اس کو مسا کیا تو لکھا اس کو چوما پھر۔ ہاں تو مطلب کیا ہے چومنے کا؟ کہ تو بھائی بادشاہ ہے، ہاں تو تجھے مطلب قبول کیا، میں تو قبول کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے چومنے کا، مطلب میں قبول کر رہا ہوں۔ اس لیے مسیح کے تعلق سے زبور 2 کے اندر لکھا بیٹے کو چومو، مطلب ہے کہ اس کو قبول کرو، ہاں اس کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، آنر کرو۔ اسی سینس میں سیموئیل نے اس کو لکھا چوما، کہ مطلب کہ تو بادشاہ ہے۔ ابھی لوگ قبول کرتے ہیں وہ علیحدہ سے بات ہے، چونکہ تو بادشاہ ہے تجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن 3 بڑے سائن اس کو دیے، پہلے 2 بندے ملیں گے، پھر 3 بندے ملیں گے، پھر نبیوں کی ایک جماعت ملے گی، اور وہ بھی وہاں پر فلسطینیوں کی چوکی کے پاس۔ آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں جب وہ قرعہ ڈالا گیا تو ساؤل چھپ جاتا ہے جا کے، کیونکہ وہ بننا نہیں چاہ رہا، ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کی چوکی ہے ادھر، ہاں اور ایک اور قوم وہاں پر، ایک طرح سے جو اسرائیلی اس وقت حالت تھی وہ بڑی قابل رحم تھی۔ ہاں فلسطینیوں نے ایک تو ان کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے آپ کو پتہ ہوگا، پیچھے حفنی اور فناس اس کے دونوں بیٹے ایلی کے دونوں لڑائی میں مارے گئے، عہد کا صندوق بھی چھن گیا۔ تو یہ واقعات ہو چکے ہیں، ساؤل کو ان واقعات کا پتہ ہے، اس لیے وہ کہتا نہیں بھی میں نہیں بادشاہ بنتا، چھپ جاتا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے
وہ چھپ جاتا ہے، بادشاہ بننے سے ڈرتا ہے، لوگ اس کو پہ نکال کے لے کے تو ہی بادشاہ. یہ آگے جو ہے اسی باب کے اندر ہم پڑھیں گے. لیکن مانی صرف میں چونکہ فلسطینیوں کی چوکی کا ذکر ہے تو میں نے تھوڑی سی وضاحت میں نے کہا میں کر دوں کہ یہ ساری جو سیاسی حالات تھے وہ بڑے جو ہے وہ اسرائیل کے خستہ حال تھے، اور ان کو نیڈ تو تھی بادشاہ کی، لیکن اب بادشاہ وہ بھی بننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس کو اتنے بڑے سائن دیے کہ تجھے 2 شخص ملیں گے، 3 شخص، وہ تجھے تحفے بھی دیں گے، پھر ایک نبیوں کی جماعت ملے گی اور وہ اوپر سے اترتی آگی دف ستار کے ساتھ ورشپ کرتی ہوگی اور تو بھی وہاں پر نبوت کرے گی. اتنے بڑے سائن ہیں، حالانکہ سول نے کبھی نبوت نہیں کی، تو بھی نبوت کرے گا. اور آگے لکھا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. یعنی سارا کچھ ہوگا، اس کے باوجود وہ ڈر جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے. یہ آئیے حضرت آگے پڑھ لیں اس کو. اچھا جی، جب تو داخل شہر میں ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی. اونچے مقام کا مطلب ورشپ پلیس اونچے مقاموں میں اس وقت رکھی جاتی تھی، قربانیاں وغیرہ اونچے مقاموں میں چڑھائی جاتی تھی. تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی، اور ان کے آگے بولیے ستار، دف اور بانسری اور بربت ہوں گے، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے. تو یہ بھی سائن دیا گیا کہ بھائی نبیوں کی ایک جماعت بھی تجھے ملے گی، اور وہ دف، ستار اور یہ 4-5 سازوں کا ذکر ہے. یعنی ورشپ کرتی ہوگی تجھے نبیوں کی ایک جماعت. ہاں آپ دیکھیں نبی ہیں کون ہے؟ نبی ہے، نبیوں کی جماعت ہے. کیا کر رہی ہے؟ ورشپ، سازوں کے ساتھ. ہاں بربت بھی بج رہا ہے، ستار بھی بج رہا ہے، اور کیا ہے؟ بانسلی. ہمارے تو ادھر ہے نہیں نا بانسلی والے کے، ستار بھی نہیں ہے، بربت بھی نہیں، بانسلی بھی نہیں، دف بھی نہیں، چاروں ہی ساز نہیں ہے. ہاں دیکھیے نبوتیں وہاں پر کلام آتا ہے. نبوت کلام بھی جو ہے مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، آج ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس لیے ورشپ کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے. بہت میں اس پہ کیوں زور دیتا ہوں؟ کیونکہ ہمیں اصولوں کا پتہ ہے، پیچھے ہم نے اصول سیکھے ہوئے ہیں پیچھے. آپ یہ دیکھیں نبوت ایسے نہیں ہو رہی، نبی اتنے زیادہ ہے. یہاں تو عام سادہ بندہ نہیں ورشپ کرتا، عام سادہ. ہاں وہاں نبی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نبی. اس لیے جب عبادت میں بیٹھے کیوں ہاتھ رکے؟ جب نبی کر رہے ہیں. یہاں تو کوئی عام چھوٹا سا بندہ بھی نہیں بیٹھ جاتے آ کے. ہاں ایسے نیند آ رہی بھی. کیوں نیند آ رہی؟ تجھے نہیں پتا کہ پاک دن ہے، خدا کا دن ہے. ہاں خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پوری نبیوں کی جماعت. بائبل میں ایک واقعہ ہے لیشا کا. یہوشافط بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ کلام تم میرے لیے کلام مانگ خدا سے، کوئی کلام کر. تو بائبل میں لکھا ہے کہ لیشا نے اس کو کہا کہ چل پہلے ایسے کر کے کوئی ساز بجانے والے لے کے آ، پہلے ساز بجے پھر کلام نازل ہوگا. تو مطلب کیا ہے کہ ورشپ پہ کلام نازل ہوتا ہے. اتنا یہ اہم ہے، اتنا یہ اہم ہے. میں اکثر جب میٹنگ والے وہ کئی دفعہ آگے پیچھے کر دیتے، میں کہتا ہوں ان کو کہ بھائی پہلے کورس ہونا چاہیے کلام کے لیے، پھر دعا. کئی دفعہ وہ آگے پیچھے کر دیتے. کئی تو کہنے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی بلا لیتے، آ جاؤ جی ہاں جی کلام سنا میں. کئی دعا بھی نہیں کرتے. تو کہاں کلام نازل؟ یہ اصول ہے، ہمیں پتہ ہے، بائبل کے اصولوں کا پتہ ہے. اس لیے ادھر جو کلپتا ہوں نا میں، وہ اس سے کلپتا ہوں. سازوں پہ کلام نازل ہوتا ہے. ایسے نہیں لکھا کہ اس خدا کا تخت، اس وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر آگے بولیے تخت لگاتا ہے، اسرائیل کی، دوسروں کی نہیں. وجہ کیا ہے کہ ساز 288 کی قواعد تھی. 288 کی ہیکل کے اندر 288. ادھر 200 پوری جماعت نہیں ہوتی، ادھر 288 کی قواعد ہوتی تھی. ساز پتہ نہیں کتنے ہوتے تھے. ہاں یہ ابھی یہی دیکھ لیں 4 ساز. جماعت ابھی وہ اوپر سے اتر رہی ہے. ہاں تو یہ ان کے پاس ہے، نبوت کر کے اتر رہے ہیں. تو اوپر اگر جماعت کے اندر چلے جائیں تو پتہ نہیں وہاں پر کتنی
تو وہاں پر ہیکل کے اندر چلے جائے تو وہاں پر پتہ نہیں کتنے ساز ہیں، کتنا یہ اہم ہے. ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. ساز بھی بے سرے بج رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی سر میں ہوتا ہے، نہ کوئی ٹھیک. گانے بجانے والوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا. ہم اعلیٰ خادم ٹائم پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ کوئی 10 بجے آ رہا ہے، کوئی پونے 10 بجے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کلام کہاں پہ نازل ہوتا ہے؟ ورشپ پہ نازل ہوتا ہے. انہیں جائے گا ساز بجاتے ہوں گے، دف طبلہ بانسری بربل. ہاں، اس لیے میری تو بڑی کوشش رہی کہ ہمارے پاس گٹارسٹ ہو، ہمارے پاس کی بورڈر اچھے ہوں، طبلے والے اچھے، کوائر ایک اچھی ہو. وجہ یہ ہے کہ کلام وہاں پر نازل ہوتا ہے. مجھے لیشا کی بات سے بڑی وہ خوشی ملتی ہے. اس بادشاہ نے اس کو کہا کہ بھئی کلام میرے لیے مانگ. اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کچھ گانے بجانے والے لے کے آ تاکہ وہ ماحول بنے. ایک جو ہے وہ ریلم ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. خدا کو جو ہے وہ خدا کی حضوری آنے کے لیے اس کا ماحول اس طرح بنے گا. تو ایسے نہیں آگے چل کے دیکھیں ایک بڑی بھیڑ مکاشفہ کی کتاب میں گا رہی تھی، ایسے ہی نا، ان کی آواز زور کے پانیوں کی سی تھی، گرچیں تھی، بربتیں بج رہی تھی، نرسنگے ہاتھوں میں لے کر فرشتگان. یہ سارا پیٹرن پیچھے سے آیا ہے، تو ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. تو ساؤل کو یہ سائن دیا گیا کہ نبوت ہوتی ہوگی تو آگے لکھا تو بھی وہاں پر نبوت کرے گا. ساؤل کے گھر کے نزدیک وہ تھا مدرسہ، کبھی گھر کے نزدیک کبھی وہ ادھر گیا نہیں مدرسے میں، نبیوں کی جماعت میں سیکھنے کے لیے گیا نہیں. نبیوں کو پتہ تھا. اب جب اس نے نبوت کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا کیا ساؤل بھی نبیوں میں سے ہے؟ مطلب کبھی آیا تو ہے نہیں ادھر، ہاں کبھی بیٹھا تو ہے نہیں ہمارے ساتھ، سیکھنے کے لیے تو کبھی آیا نہیں ہے، آج یہ نبوت کر رہے ہیں. یہ بات ہے یہاں پر. تو یہ نبیوں نے اس کو یہ ٹونٹ کی ایک طرح سے کہ کیا ساؤل بھی نبیوں میں سے بھی، مطلب پہلے تو کبھی آیا نہیں، حالانکہ یار کہ قریب مدرسہ ہے سیکھنے کے لیے. جیسے آج ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں بڑا قریب ہے، گھر کے ساتھ ہی ہے، کوئی دور تک نہیں آنا پڑتا. بھی کیا ہے بندہ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے خدا کے کلام کے لیے، کتنی باتیں سیکھتے ہیں. یہ سیکھی ہیں کہ نہیں سیکھی؟ سیکھی ہیں. تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس گرمی میں بیٹھے رہنا ہے، ادھر نہیں آنا ہے، کچھ سیکھ لے. تو صرف یہ بھی اس ساؤل کا بھی یہی حال تھا. تو خدا نے دیا کیوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا خدا نے اپنے غضب میں ان کو بادشاہ دیا. خدا خوش نہیں تھا، انہوں نے لو پھر یہ بادشاہ لے لو، جو گدھے چلا رہا اس کو ان کا بادشاہ بنا دیا. اور وہ بھی بیچارہ ڈر رہا ہے، چھپ جاتا ہے، کہتا ہے میرے سے نہیں ہوگا کام، میں نے نہیں کرنا. تو یہ اس کو سائن پھر دی. اس لیے عزیز بہن اور بھائیو، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تو کم از کم اس حصے کو بڑا سنجیدہ لیا کر. ورشپ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. گھر میں بھی کیا کریں. کلام خدا سے مانگنا ہے، کلام کے دعا کے ساتھ ورشپ. اور پرستش، ستائش، حمد و ثنا وہ تک لگاتا ہے، پھر تک لگاتا ہے جب وہ پورا ایک ماحول کریٹ وہاں پر ہو جاتا ہے، سنجیدگی آ جاتی ہے. یہاں پر تو لوگ بھی ویسے کہتے اچھا وہ گیت نکل ہی جائیں پھر ہی چلیں گے. ابھی تو جو ہے نا وہ گیت گائے جا رہے ہوں گے، گیتوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ گیت گائے جائے ہوں گے، ابھی رہنے دیتے ہیں، کلام ہوگا تو پھر چلے جائیں گے. اس طرح سے 9، 9:30، 10 بجے تک بیچارے کیلے گیت ہم گاتے رہتے ہیں. کوئی آتا ہے، اہمیت نہیں، قدر نہیں ہے، معلوم نہیں. ویسے کہیں گے کہ جو موقع اسی اتنے گانا ہے، دیو سانو سنڈے نو موقع دیو. نہ دو ناراض، لڑائی جھگڑا، باہر سے 2-4 کو کٹھے کریں گے، ادھر بیٹھے ہی یہ دیتا نہیں موقع، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح سے خدا کے کام کو وہ مذاق بنایا ہوا ہے. تماشا جسے نہیں کہتے، وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ تماشا لگانا ہے بس. وہ بھائی خدا کی جلالت کو دیکھیں، حشمت، ڈگنیٹی اس کی کیا ہے. اور ہم ایسے ہی اس کام کو لائٹلی لیتے رہیں، ایزی نہ لیں.
تو پھر برکت اسی صورت میں ملتی ہے. لوگ بھی جس کسی کو کہتے ہیں نا کہ دو وہ ساتھ دوسرے بھی مل جاتے ہیں, نہیں ٹھیک واقعی جانا غلط کیتا ہے, وہ میٹنگ چلانے والے وہ غلط کیتا ہے. پاسٹر افراہیم تو پتہ نہیں کسی موقع کیوں نہیں دیتا کسی کو, وہی ہمیں پتہ ہے ہم خدا کی حضوری کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کا تخت لگے, ہاں خدا کی حضوری آئے اور یہاں سے لوگ برکت حاصل کر کے چلیں. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں پھر دف ستار اور یہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں, چلو جی نبوت کریں, ہاں گائیں ذرا نبوت کریں خدا کے لیے. سول نے بھی وہاں پر جا کر نبوت کرنا شروع کر دیا. اس لیے آپ سب جو ہے سیکھنے والے وہ اس بات کو وہ ایسے نظر انداز نہ کریں, خدا کے کام کو وہ دوستیوں رشتہ داریوں کی نظر نہ ہونے دیں. وہی خدا کے کام کی عزت غیرت ہونی چاہیے کہ خدا کے لیے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ وہاں پر اس کو یہ بھی ایک سائن دیا گیا کہ یہ تیرے جو نبوت کرے گا. آگے پڑھیے ذرا. تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی. یہ بھی اس نے کہا ہے کہ بھائی تجھے یقین نہیں آ رہا تو خدا کی روح بھی زور سے نازل ہوگی. آگے پڑھیے. تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. یہ ہے جی بدل کر اور ہی آدمی, بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. مطلب ہے کہ جن پر جو کہتے ہیں کہ خدا کا روح مجھ پہ کام کرتا ہے وہ بدلے اور ہی لکھا اور ہی آدمی ہو جائے گا. پہلے مطلب کچھ اور طبیعت تھی, تو نہیں نہ مان رہا, اب تو اور ہی آدمی ہو جائے گا. خدا کی روح جب تجھ پر نازل, خدا کا روح جب نازل ہوگا تو پھر وہ اور آدمی, یہ چینج بدل جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے بدلنا. ہاں کئی وہ گرنے تک محدود رہتے ہیں, ہاں بڑی خوشی سے گر جاتے ہیں. ہاں کئی گرنے کے لیے آگے, وہ بڑے بڑے کروسرز کے اندر صرف گرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں کہ میں نے بھی گرنا ہے. تو بھی کیا فائدہ تجھے ہوگا گرنے کا. ہاں اصول یہ ہے کہ اگر گرا ہے تو پھر بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے. اگر واقعی خدا کے روح نے تجھے گرایا ہے نا تو پھر خدا کا روح تجھے بدل کر اور ہی آدمی کر دے گا. ہاں وہ ادھر گر کے آتے ہیں, گھر آ کے گرانا شروع کرتے ہیں. ہاں ایسے طبیعت اور ہی بگڑی ہوتی ہے. ہاں گالیاں, لڑائی جھگڑے, خدا سے کوئی گھر کی کوئی قدر عزت نہ, خدا سے پیار نہ, تو وہی کہ وہی. تو یہ بڑا اصول ہے. اس نے نبوت کی تو وہ کہتا ہے تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. مطلب ہے کہ سیموئل نے ایک اصول بتا دیا کہ بھائی خدا کا روح اس طرح سے کام کرتا ہے, جب وہ نازل ہوگا زور سے تو تیری زندگی چینج ہو جائے گی. تو اس لیے خادم تو چلو آگے جو ہے دعا کرتا ہی ہے. ہاں تو یہ سول بھی گرا ہے آگے نا, گرا ہے وہ نبوت کرتے, آگے جا کے ہم پڑھیں گے وہ گرا رہا ہے. لیکن سول کی زندگی, حالانکہ نبی نے کہا کہ تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا, لیکن زندگی اس کی بھی نہیں بدلی. حالانکہ نبی نے بتایا کہ خدا کا روح نازل ہوگا تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. ہاں پھر بھی اس کی لائف نہیں بدلی. ہاں جیسے بعضوں کی میں نے بتایا نا نہیں بدلتی, سول کی طرح اس کی بھی جو ان کی بھی لائف چینج نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں خدا کے روح نے چھوا ہے, خدا کے روح نے گرایا ہے. تو پھر بھائی اصول یہ ہے کہ بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے, ادروائز اور گرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور کہتا ہے خدا کی روح مجھ پہ نازل ہوئی تھی, خدا کے روح نے مجھ کو چھوا ہے. ہاں یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں یہ چھوا ہے کسی کو, خدا کے روح نے کسی کو گرایا ہے. تو پھر رزلٹ ایک ہی ہے. کیا ہے رزلٹ؟ کہ تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے. یہ رزلٹ ہے جی. اگر کسی کی لائف سے یہ رزلٹ دکھتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تو اچھا گرا ہے. ہاں لیکن یہ ایک ڈبیٹ ہے, لمبی چوڑی بحث ہے گرنے کی, اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کے روح کی رہنمائی سے گرا ہوں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بدل کر اور ہی آدمی. یہ رزلٹ ہے جی, یہ نظر آنا چاہیے. کہ تو پھر باقی جو آپ دیکھ لیں جتنے گرتے ہیں ان کو بعد میں چیک کریں, وہ گارا کے ویسے ہی ہوتے ہیں.
اس لیے پھر وہ خدا کا روح نہیں گراتا، وہ خود گرتے ہیں، خود کہتے ہیں میں ذرا گر کے دیکھوں کیا تبدیلی آتی ہے، خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جی رزلٹ پتہ چلتا ہے، رزلٹ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگی تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے۔ چلیں جی آگے چلیں، آگے بدل ساتویں ہیں۔ سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں، آپ دیکھیں نشان، تو یہ سارے نشان اس کو دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنے نشان ہیں۔ ہاں، خدا کا خادم نبی اس کو سارے آنے والی باتوں کی بابت بتا رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک ویڈیو پیچھے بنائی ہے سیموئیل کی، جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کی روح کو اوپر بلایا جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیموئیل نہیں تھی، سیموئیل کی روح نہیں تھی، جن تھا، آشنا تھا، بدرو تھی، سیموئیل کی روح نہیں تھی۔ تو میں نے اس میں ایک دلیل یہ دی ہے کہ وہاں پر سیموئیل نے ان کو کہا، ساؤل کو، کہ کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑی دلیل ہے، اس نے کل کی بابت بتائی۔ یہاں پر بھی سیموئیل اس کو کل کی بابت بتا رہا ہے کہ یہ نشان ہوں گے تیرے ساتھ، راخل کی گور کے پاس یہ ہوگا، تیرے پاس وہ مدرسے کے قریب تیرے ساتھ یہ ہوگا، فلسطینیوں کی چوکی کے پاس یہ ہوگا، آگے تو جائے گا پہاڑ سے اونچے مقاموں سے جب نبیوں کی جماعت آتی ہوگی تو تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ صرف خدا بتا سکتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ میں نے اس میں بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بدرو وہ بتا رہی، تو بدرو کو نالج کل کا نہیں ہے، کوئی بدرو تکے لگاتے ہیں، یہ جادوگر بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں تکے، کل کی بابت صرف خدا کو علم ہے، غیب کا علم صرف خدا کو ہے۔ بائبل میں یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، آگے لکھا ہے جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہوں، یعنی آنے والے واقعات، ہونے والے واقعات، کل کی بابت، فیوچر کی بابت نیور ایور ڈیول کبھی نہیں بتا سکتا، نہ کوئی جادوگر بتا سکتا ہے۔ ہاں جی یہ بھی ہیں ایویڈنس، یہ بھی ہیں، شہادتیں ہیں، یہ سارا میں نے بتایا اس ویڈیو میں، گھر میں سننا آپ جن کے پاس ہے سیموئیل کی وہ روح کے تعلق سے میں نے بتایا۔ تو یہ صرف مانی ہے کہ یہ سیموئیل یہاں پر بھی اس کو نشانات دے رہا ہے کہ تیرے ساتھ یہ واقعات ہوں گے، مطلب تیرے دل میں شک نہ آئے کہ تو بادشاہ نہیں ہے، بھئی تو بادشاہ ہے۔ اس نے اس کو کس بھی کیا، چوما، کہ میں تجھے قبول کرتا ہوں، ہاں تو بادشاہ ہے۔ تو آگے پھر اس کو یہ سارے سائن اس کو دیے ہیں۔ آگے بڑی 8ویں آیت، تم مجھ سے پیشتر جلجال کو جانا اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانی کروں اور سلامتی کے ذبیحوں کو ذبح کروں، تو 7 دن تک وہیں رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتا نہ دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ ہے جی اسی واقعے کی بدولت جو ہے اس کی سلطنت جاتی ہے۔ یہی اس سے یہی کام ہے کہ اسائنمنٹ دی سیموئیل نے، وہی وہ کر نہیں پایا۔ ہاں کہا کہ ٹھیک ہے جلجال کے اندر جانا، جلجال میں ورشپ پلیس تھا، قربانیاں چڑھاتے تھے، وہاں 7 دن تک میرا ویٹ کرنا، میں آؤں گا قربانی کروں گا۔ وہ ویٹ کرتا رہا، پھر کہتا ہے کہ یار کتنا ویٹ کروں، چلو میں خود ہی کر دیتا۔ یہ ایک کام، اس ایک اسائنمنٹ ہی دی تو اس نے نہیں کی، یہ آگے ہم اس کا پڑھیں گے، یعنی ایک ہی کام دیا تو وہ بھی اس نے نہ کیا۔ ویٹ کرنا مشکل ہے، ویٹ اس کو کہا گیا کہ ویٹ کر بھائی، جیسے بعضوں کو کہتے ہیں کہ ابھی کو بھائی سیکھو تھوڑا سا اور ویٹ کرو اور سیکھو اور خدا کے ساتھ چلو۔ ہاں کئی ہوتے نہیں، بس مجھے دے دو، اوپر چڑھا دو مجھے، ہاں مجھے موقع دے دو، کلام کے لیے مجھے دے دو، میٹنگ کے لیے مجھے دے دو، سیدھا ہی ہو، خدا کے ساتھ پہلے چلو، اپنی لائف سے دکھاؤ کہ تم اس لائق ہو، اپنی لائف سے ثابت کرو کہ خدا کی عزت کرنے والے، خدا کے ساتھ چلنے والے، پھر موقع جہاں خدا نے استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ ہاں اس نے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ جہاں پر اس نے کسی کو یوز کرنا ہے وہ کرنا، سب کچھ وہاں پر وہ جانتا ہے۔ تو یہ بہتوں کے لیے ویٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک ہی کام اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے بادشاہ تو بن گیا، اب جلجال کے اندر جانا، 7 دن تک میرا انتظار کرنا، تو اس نے کہا نہیں بھی یہ مشکل ہے۔ ہاں جیسے سیکھنا مشکل ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مشکل ہے، ویٹ کرنا میرے لیے
مشکل. تو اسی باعث اس کی سلطنت اس سے جاتی رہی. خدا نے جب اس کو کہا بھی تجھے سمجھ نہیں, تجھے جو کہا گیا تو نے وہ نہیں کیا. ہاں, خدا کے کلام کی اور کوئی اہمیت نہیں تیرے نزدیک, تو نے اپنا فلسفی جو ہے وہ اختیار کی ہے, قربانی تو نے کر دی. خدا نے کہا تیری سلطنت تجھ سے شاک ہوگی اور تیرے پڑوسی کو جو ہے وہ دے دی جائے گی. تو یہ جی یاد رکھیں, اس لیے سارے سائے نشانات کل کی بابت صرف اور صرف ہمارا خدا جانتا ہے, اور کوئی جادوگر, کوئی بت پرست, کوئی ایسے جو کرتے بھی ہیں تو وہ تکے لگاتے ہیں, جھوٹی باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں. ان کو کل کی بابت ابلیس کو علم نہیں ہے. یسائی کی کتاب 41واں باب پڑھ لیجیے گا, 46واں باب پڑھ لیجیے گا, وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کہتا ہے کہ کوئی ہے تو لاؤ اسے, تاکہ وہ کل کی بابت بتائیں, تاکہ ہم بھی جانیں کہ وہ الہ ہے, کہ وہ خدا ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے. لاؤ کوئی ہے تو. ہاں, وہ یہ امثال 27واں باب, کل کی بابت گمان, مطلب انسان بھی نہیں کل کی بابت خدا ہی سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کل ہون. تو ابلیس کے پاس علم وہ پورا نہیں ہے, یاد رکھیں. ہاں, کئی جو بتاتے ہیں نا وہ صرف تکے لگاتے ہیں, علم اس کے پاس نہیں ہے, نہ وہ کرامات کر سکتا ہے. جو کہتے ہیں نا موسیٰ کے پیریڈ میں انہوں نے کیا, یہ اس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا کہ موسیٰ, وہ صرف انہوں نے اپنے ٹرکس لگائے تھے, جیسے آج بھی کئی ٹرکس لگاتے ہیں نا, کتاب میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں. ہاں, یہ ٹرکس ہوتے ہیں ان کے, شبدہ بازی سے کہتے ہیں وہ, حالانکہ وہ کرتے نہیں, کر نہیں کچھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی موسیٰ کے پیریڈ میں 3 انہوں نے کیے تھے, تو جب چوتھا انہوں نے کیا نا موسیٰ اور ہارون نے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ خدا کا کام ہے, ہم اس سے آگے نہیں کر سکتے. جنی کو دوڑ سی نا ساری اسی لا لی اتوں تک ہی. وہ ٹرکس اتنے ہی ہوں گے نا, 2-3 تک ہی کر سکیں گے, اور کتنے کر سکیں گے. لیکن خدا کے لوگ وہ ایسے جوئیں آ رہی ہیں, مچھر آ رہے ہیں, ٹڈیاں آ رہی ہیں, آفتے اور پھر پانی لوال, اور پھر کہ پلوٹے تک جو ہے وہ مارے گی. تو صرف اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ نالج, علم جو ابتدا سے انجام کل کی بابت, وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس, اور کسی ہستی کے پاس, کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے, ابلیس کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے, یہ بائبل میں دیکھیں, اس کو یہ صرف پتہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے. وہ تو آج بھی ہر بشر کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں بس 70-80 سال ہی ہیں. ہاں, تو اس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی وقت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی. 9ویں آیت, اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیموئیل سے رخصت ہو کر پیٹ پھیری, خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا, اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے. تو مطلب ہے کہ خدا جب کسی کو لیتا ہے تو وہ اس کو چینج بھی کر دیتا ہے, اس کو اور طرح کا دل جو ہے وہ دیا گیا, یعنی چینج کیا اس کو. اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی, اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی, اور وہ بھی ان کے درمیان کیا کرنے لگا؟ نبوت, وہ بھی کرنے لگا. اور ایسا ہوا کہ جب اس کے یہ نبوت پہ اگلے جو ہے وہ اگلی اسٹڈی میں اس پہ زیادہ ہم بات کریں گے, ابھی میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں آگے. اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اب وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی کہ کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا. وہاں ساؤل کے چچا نے اس کے نوکر سے کہا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا گدھے ڈھونڈنے, اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیموئیل کے پاس آئے. پھر ساؤل کے چچا نے کہا مجھ کو ذرا بتا تو صحیح کہ سیموئیل نے تم سے کیا کیا کہا. ساؤل نے اپنے چچا سے کہا, اس نے ہم کو صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے, پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیموئیل نے کیا تھا نہ بتایا. تو مطلب اس نے اپنے ریلیٹیوز کو بھی نہیں بتایا. 17ویں آیت, اور سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلوایا, اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا, اور میں نے تم کو مصریوں کے ہاتھوں سے اور سب سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تم پر ظلم کرتی تھی رہائی دی. خدا ان سے مخاطب ہو گیا, میں مصر سے نکال کے لے کے آیا, میں نے سب بڑی بڑی سلطنتوں سے تمہیں کیا دی؟ رہائی دی. پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے, آگے بولیے کیا لکھا ہے؟ حقیر جانا. ہاں, یعنی بادشاہ مانگا ہے تو خدا کو کیا کیا؟ حقیر جانا ہے.
اور اس سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب خداوند کے آگے حاضر ہو۔ پس سموئیل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لائے اور قرہ بنیامین کے قبیلے کے نام پر نکلا۔ تب وہ بنیامین کے قبیلے کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لایا تو متریوں کے خاندان کا نام نکلا اور پھر کیس کے بیٹے ساؤل کا نام نکلا۔ جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ بولیے نہ ملا، سو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا کہ کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے؟ خداوند نے جواب دیا، دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے۔ سیموئیل نے اس کو پہلے ہی بادشاہ بنا دیا تھا، خدا نے کہا تھا اس کو بنا دے، اس نے بنا دیا، لیکن اب اس نے چونکہ پوری قوم ہے، نیشن ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اس کو کیوں سلیکٹ کر لیا۔ اب پھر وہ ایک ترتیب سے لے کے آیا ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ اس نے سارے اسرائیل کو جمع کیا، 12 قبیلوں کے قرہ ڈالا۔ قرہ کس کے نام نکلا؟ بنیامین کے قبیلے کا۔ پھر بنیامین کے قبیلے کو لے کے آئے تو بنیامین کے قبیلے میں سے کیس کا گھرانہ نکلا۔ پھر کیس کے گھرانے کو جو وہ نکالا تو وہاں پر پھر ساؤل کا نام نکلا۔ تو مطلب یہ کہ ساری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ خدا نے اس کو چنا ہے، میں نے نہیں چنا، خدا نے اس کو چنا ہے۔ تو پھر اس نے اس لیے سارا کچھ کیا تاکہ ساری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کام خدا کا ہے، خدا نے چنا ہے، اس کو کسی ایک بندے نے نہیں چنا، قرے کے ذریعے سے آئے۔ تو پہلے قرہ ڈالا جاتا تھا، لیکن بائبل میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے قرہ گود میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کا سارا انتظام خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرے بے شک ڈالے جائیں، لیکن قرہ انتظام سارا وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے فیصلہ۔ اب جب وہ اس کا قرہ نکلا تو وہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ چھپ اس لیے گیا کہ وہ ذمہ داری لینا نہیں تھا چاہتا۔ جیسے ملک کے خراب حالات ہوں تو کوئی ذمہ داری نہیں نہ لینا چاہتا، جیسے افغانستان کی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو لوگ ادھر سے نکل کے دوسرے ممالک کیسے بھی کہتے ہیں کہ نکل جائیں یہاں سے۔ ان کا وزیر اعظم بھی وہ پہلے ہی نکل کے چلا گیا تھا، چھوڑ کے سب کچھ چلا گیا تھا۔ تو مطلب وہ کہ حالات ٹھیک نہیں، ذمہ داری لینے کو کیوں تیار ہوں؟ ساؤل بھی یہی کر رہا ہے، وہ چھپ گیا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ وجہ یہ کہ فلسطین بھی ادھر ہے، رامی بھی ادھر ہے، چوکیاں لگی، میں کیا کروں گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ خداوند یہاں بندہ کوئی ہے، اور اس نے کہا کہ ہاں وہ چھپا ہوا، اس کو لے کے آؤ۔ تو پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں جی 23ویں آیت۔ تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، کہتے ہاں چھپے آئے تم۔ اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا تھا تو ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اور سیموئیل نے ان لوگوں سے کہا تم مجھ سے دیکھتے ہو جسے خداوند نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں۔ سیموئیل نے کہا بھائی دیکھ لو یہ بادشاہ ہے اور اس کی مانند ایک بھی نہیں۔ تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے۔ ہاں مطلب جماعت ساری انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اس کو خدا نے چن لیا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا بادشاہ جیتا رہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ سارے ادھر نعرے انہوں نے لگا دیے کہ ساؤل اب کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ 25ویں۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا، اسے کتاب میں لکھ کر یہ ریٹن کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے معاملات لکھ لینے چاہیے، ریٹن ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بعد میں کوئی اس بات سے مکر جو ہے وہ نہ آ جائے۔ تو یہ اس نے معاہدہ کیا ہے، ریٹن کیا ہے سارا کام کہ یہ تم نے بادشاہ چنا ہے، کل کو مجھے الزام نہ دینا کہ تم نے چنا ہے۔ ہاں یہ لکھو، تو معاہدہ اس نے کیا ہے، ریٹن کیا ہے، اسے کتاب میں لکھ دیا کہ خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اس کے بعد سیموئیل نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں، اور ساؤل بھی جبہ کو اپنے گھر گیا، اور لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا۔ مطلب ایک جتھا اس کے ساتھ ہو لیا کیونکہ خدا نے ان کو چنا۔ پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح چاہے گا؟ شریروں میں، ہاں شریر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ کیسے بنیامین کا قبیلہ ہے، ماڑا سا قبیلہ ہے، چھوٹا سا قبیلہ ہے، یہ کیسے ہمیں بچا سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی مخالفت کی، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے۔ آگے پڑھیے۔ پر وہ ان سنی کر گیا۔ کیا کر گیا؟ یہ بڑا اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے، جو جس نے آگے بڑھنا ہے وہ یہ اس اصول اپنا لے۔ شریر باتیں کرتے رہتے ہیں، ہاں لیکن ساؤل ان سنی کر گیا۔ ہاں پولس آگے خطوں میں کہتا ہے بعض کے لیے ہم
جو ہے وہ بدبو ہیں اور بعض کے لیے زندگی کی خوشبو ہیں. بعض کے لیے موت کے لیے بدبو ہے اور بعض کے لیے زندگی کی خوشبو ہے. تو مطلب ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی آپ کو قبول کرتا ہے، کوئی نہیں قبول کرتا. کوئی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. لیکن ایک لیڈر یا ایک خادم یا ایک خدمت کرنے والا صرف فوکس اپنی منسٹری کو اس کو کرنا چاہیے. سول نے یہاں پر یہی کیا، لیکن وہ انسنی کر گیا. مطلب ہے کہ باتیں کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو اس نے نظر انداز کیا. کچھ اس کے ساتھ بھی تھے، مل گئے، انہوں نے نذرانے دیے، ایک جتھا ہدیے دیے اس کو کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کو قبول کیا کہ خدا نے اس کو مقرر کیا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. آمین. تو یہ جی آج یہ یہاں تک اس کو ختم کرتے ہیں. کل ہم نیکسٹ اگلا بات جو ہے 11واں بات کریں گے. لیسن اس میں سے ہمارے لیے جو ہے کہ خدا کے کام، خدمت، پیشوائی کرنا، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ خدا نے ذمہ داری دی ہے. پیشوائی کرنا، جیسے پھر میں بات کرنا لکھا کہ پیشوا جو ہے سرگرمی سے پیشوائی کرنا، یہ ڈھیلا ڈالانا یہ خدا کا کام ہے، خدا کی میراث کو فیل کرنے والا کام ہے، تاکہ خدا ہمیں برکت دے. آئیے آپ اس سے